ہاں بھائی، تمام دیکھنے سننے والوں کو حسان صدیقی کا ایک بار پھر سے سلام ہے۔ تعلیم اور تعلیمی ادارے صرف اور صرف اس وجہ سے تھے کہ انسان کے اندر شعور، انسانی ہمدردانہ صفت، معاشرتی اخلاق اور اس کے علاوہ انسانی بیہیویئر کو بہتر بنانے کو فروغ دیا جا سکے۔ مگر انفارچونیٹلی تعلیمی ادارے اب صرف اور صرف پیسہ کمانے کی فیکٹری، میوزک، ڈانس اور کلچر فیسٹیول کے نام پر فحاشی اور اس کے علاوہ جنسی استحصال اور اس کے علاوہ کئی غلط ایکٹیویٹی میں یہ تعلیمی ادارے شامل ہو چکے ہیں۔ اور اب اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تعلیمی اداروں میں پڑھائی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، حال ہی میں جو اسکینڈل سامنے آیا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا، ان میں والدین سن کر بڑے پریشان ہیں، وہ اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں میں بھیجنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میں اس کیس کے حوالے سے کچھ چیزیں حقیقت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اس یونیورسٹی میں تقریباً 70,000 سے زائد طلباء اور طالبات پڑھ رہے ہیں، اور 148 اس میں ڈپارٹمنٹس ہیں، جو کہ مختلف ڈپارٹمنٹ اس میں شامل ہیں، اور اس کے مزید 3 کیمپس اور ہیں، رحیم یار خان بھاول نگر اور لیاقت پور میں۔ ٹھیک ہے، اتنی بڑی یونیورسٹی کا یہ تعلیمی ادارہ ہے جو کہ عرصہ کئی دراز سے تعلیم کو فوقیت دے رہا ہے۔ مگر کچھ ہی دنوں میں یہ اسکینڈل سامنے آیا ہے کہ اس میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ 5500 سے زائد ویڈیوز جنسی استحصال کی، جو کہ خواتین کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور آخر یہ اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں یہ اسکینڈل ہے کیا؟ میں اگر آپ کو شارٹ سے بتاؤں، کیونکہ سوشل میڈیا پر تو آپ اس کو تفصیلاً دیکھ ہی رہے ہوں گے، لیکن میں اس کو دبے الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ اور نمبر زیادہ دینے کے، اور اس کے علاوہ CGPA بڑھانے کے چکر میں، پرسنٹیجز بڑھانے کے چکر میں اسٹوڈنٹس کو ورگلایا جاتا ہے، اور انہیں جنسی استحصال کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک نام سب سے زیادہ سامنے آ رہا ہے وہ ہے سید اعجاز حسین، جو کہ سیکیورٹی انچارج ہیں۔ ان کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کی گاڑی میں نشہ آور چیزیں بھی برآمد ہوئیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کی گاڑی سے برآمد ہوئیں، اور جب اس کا بیان لیا گیا اور پولیس نے جب اس کا بیان لیا تو اور بھی کئی سارے، اور تقریباً اس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ تقریباً 313 اسٹوڈنٹ اس میں شامل ہیں، اور 5 پروفیسرز بھی اس میں شامل ہیں، جو کہ ان تمام غیر قانونی کاموں میں شامل ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو ورگلا کر اسکالرشپ کے چکر میں اسٹوڈنٹ کو نشہ آور چیزیں انہیں فروخت کی جاتی ہیں، اور یہ دھندا کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایجوکیٹڈ فیملی ہو، ان کے والد صاحب بھی پڑھے لکھے ہوں، والدہ بھی ہوں، ساتھ میں سسٹر بھی اگر پڑھی لکھی ہوں، تو اس طرح کی فیملی ان غلط کاموں میں ملوث کیسے ہو سکتی ہے؟ یونیورسٹی کے اندر، یونیورسٹی کے باہر ڈیفرنٹ قسم کی آرگنائزیشن پارٹیز ارینج کرتی ہیں، جو کہ ڈیفرنٹ کلچرل فیسٹیول کے نام پر اسٹوڈنٹ کو انوالو کرتی ہیں، اور یہ نشہ آور چیزیں ان کے اندر انپٹ کرتی ہیں، اور انہیں زبردستی ان چیزوں میں دھکیلا جاتا ہے، اور ایک کو دیکھ کر دوسرے کو دیکھ کر تیسرا، اس طرح سے یہ نشہ آور چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، جو کہ اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے۔ تو اس طرح سے یہ اسکینڈل اپنی نوعیت کا پہلا نہیں ہے۔ اسی طرح سے بلوچستان کی یونیورسٹی کا ایک واقعہ سامنے آیا، اور بہاؤالدین زکریا کا ایک واقعہ سامنے آیا، کراچی یونیورسٹی کا واقعہ بھی بار بار سامنے آتا رہتا ہے، اور ہمارے ادارے اس حوالے سے کوئی پراپرلی ایکشن نہیں لیتے۔ ایک طرف DPO بھاولپور کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کسی ادارے سے کوئی تعصب نہیں ہے، اور ہم منصفانہ ہو کر یہ قانونی کارروائی کریں گے، اور ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جامعہ میں منشیات کے، اور اس میں تقریباً 313 اسٹوڈنٹس شامل ہیں، اور موبائل کی فرانزک رپورٹ آنے کے بعد ہی تمام چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی ہم نے جنسی استحصال جو ہوا اس حوالے سے ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اگر کوئی رپورٹ ہمارے پاس آتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ایکشن لیا جائے گا۔ مگر یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی خاندان متاثر ہو جائے، اس حوالے سے کوئی اسٹوڈنٹ متاثر ہو جائے، تو جب ہی قانون اپنی کارروائی کرے گا، بلکہ قانون کو پہلے ہی اس حوالے سے ایکشن لینا چاہیے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے، اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کی جو کمیٹی قائم کی ہے
اور اس میں جو ہے وائس چانسلر ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر اطہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے تمام اسکینڈل جو بنایا گیا ہے اور یہ تمام الزامات لگائے یہ سب غلط ہیں، اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی جو ہے سچ نہیں ہے اس میں۔ اور یہ تو رپورٹ آنے کے بعد ہی جب پولیس اس حوالے سے اپنا بیان دے گی تو پتہ چلے گا، لیکن پوری قوم کی نظریں جو ہے اس اسکینڈل پر ہیں، اور وہ پولیس سے جو ہے منصفانہ جو ہے تحقیقات مانگ رہی ہیں تاکہ اس قسم کے واقعات دوبارہ نہ ہو سکیں۔